کسی کو فضیلت جب دی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن و حدیث نے کچھ معیارات بتائے. مثال کے طور پہ میں وہ معیارات بیان کرتا ہوں، اس کی تفصیل و ڈیٹیل میں جاؤں گا، اگر کچھ رہ جائے گا تو اگلے جمعے اس کو مکمل کر لوں گا. بات بڑی اہم ہے اور ہم سب کے لیے قابل غور ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد جو ہے نا، جہاد میں حصہ لینا، جہاد کرنا، اسلام کے لیے لڑنا، جہاد کرنا، جہاد میں حصہ لینا، یہ ایک معیار ہے فضیلت کا. لا یستوی القاعدون، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا برابر نہیں ہیں وہ جو بیٹھے رہ گئے لڑائی سے، جہاد سے. اور آگے فرمایا کچھ کلمات کے بعد والمجاہدون، اور وہ جو لڑنے گئے جنہوں نے جہاد کی، برابر نہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو جنگ میں بیٹھے رہ گئے اور حصہ نہیں لیا، اور دوسرے وہ جو گئے جنہوں نے جہاد کیا، دونوں برابر نہیں ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاد ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی فضیلتوں میں فرق آتا ہے، ایک کو دوسرے پہ برتری دی جاتی ہے، جہاد ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے علم. علم بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو قرآن نے یوں فرمایا وَقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. آپ فرما دیں کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو بتا دیا قرآن نے کہ علم کے لحاظ سے بھی فرق ہوگا. علم میں، فقاہت میں، دین کی علمی خدمت میں، دین کو سمجھنے میں، تفقہ میں، جو جتنا زیادہ ہوگا قرآن میں، قرآن فہمی میں، حدیث فہمی میں اور قرات میں، تلاوت میں، جو جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا افضل ہے. یہ دوسرا معیار قرآن نے بتایا. تیسری چیز قرآن مجید نے یہ بتائی ہے تقویٰ میں، زہد و تقویٰ میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. قرآن نے یہ فرمایا، یعنی تمہارے درمیان اللہ کے یہاں جو بزرگی اور فضیلت کا معیار ہے وہ تقویٰ ہے. جس کا زیادہ تقویٰ ہے، جس میں زہد زیادہ ہے، جس میں پرہیزگاری زیادہ ہے، جو گناہوں سے زیادہ بچے گا، نیکیاں زیادہ کرے گا، تو وہ ہے، اس کو ہم بہتر سمجھیں گے، اس کو افضل سمجھیں گے. یہ زہد و تقویٰ. اور اسی طریقے سے کتنی ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں؟ 3 ہوئی ہیں؟ 4 ہوئی؟ 3 ہو گئیں. ہاں ذرا آپ بھی تو حاضر رہیں نا، کبھی سوچیں بعد میں ریکارڈ تو ہو رہا ہے، سن لیں گے جا کے. تو چوتھی بات جس میں کہ فضیلت قائم ہوتی ہے ایک کے دوسرے پر، وہ ہے امور سیاست و حکومت و خلافت. ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے انجام دینا، ریاست کی بہترین تدبیر کرنا، امور کو بہتر طریقے سے انجام دینا، اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اسلام کو اور امت کو فائدہ پہنچانا، اس کی بھی فضیلت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو ایمان و تقوی میں آگے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حق میں عطا فرما دیتا ہے. تو یہ بھی ہے. اسی طریقے سے 5ویں چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، اپنے مال سے، پیسے سے خرچ کرنا. قرآن حکیم میں یہ بات بھی بیان فرما دی گئی ہے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، وہ دونوں برابر نہیں. یہ بات بھی آگے. ٹھیک ہے جی، یہ چند معیارات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب ان 4-5 معیارات جو مسلمہ ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا ان کا، اور اس کے علاوہ کوئی اور معیار ہمیں نظر نہیں آتا. حسب و نسب کا کہیں معیار نہیں بتایا گیا، یاد رکھیں. کوئی اگر یہ معیار بنا کے بیٹھا ہے تو وہ شخص اپنی جہالت میں ہے، اور وہ اس کے کچھ اور ارادے اور عزائم ہوں گے. وہ دین نہیں بتا رہا، وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنی ذات کو منوانا چاہتا ہے بس، اور مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے.
قومیت، جغرافیہ، رنگ، نسل کا کوئی معیار بناتا ہے تو ہم نے اس کے تماشے دیکھے ہیں اپنے ماحول میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملک میں، دنیا میں، عربوں میں، غیر عرب میں، دنیا میں سب آج یہ تماشے موجود ہیں۔ ان معیارات کے پیچھے جو کھیل ہے اور جو گھناؤنا پن ہے وہ سب جانتے ہیں، اور جو نقصانات ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ کوئی معیار نہیں۔ ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں شعوب میں یعنی مختلف شعبوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک دوسرے پہ فضیلت پاؤ، بلکہ یہ فرمایا لے تعارفو، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ فضیلت کی بات جہاں یہ وہاں کچھ اور معیار ہے۔ تو یہ معیار جو میں نے بیان کی یہ ہے وہ، لہذا بھی ان تمام معیارات کے اوپر آئیے اور نظر ڈالیے، کتابیں اٹھائیے اور دیکھیے، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں اور احداث و واقعات کی روشنی میں دیکھیں۔ دو ہستیاں تمام صحابہ کے درمیان، دو نام ایسے ہیں کہ ان سارے معیارات پر جو سب سے آگے ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے کا نام ہے حضرت عمر فاروق اعظم۔ ان سے آگے کوئی نہیں، ان سے آگے کوئی نہیں، سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کہ وہ صدقہ خیرات میں آگے نکل گئے۔ ان کے پاس مال بہت تھا اور انہوں نے خرچ ان کے مقابلے میں زیادہ کیا، مگر ایک جزوی بات ہے، اور وہ ان کے پاس مال کی کثرت تھی اس لیے وہ کوانٹیٹی وائز آگے نکلے۔ لیکن اگر کوالٹی پہ پرکھو گے نا تو ابو بکر کا وہ جملہ پوری امت پہ بھاری ہے، پوری کائنات پہ بھاری ہے۔ جب حضور نے فرمایا ابو بکر سب کچھ لے آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو کہنے لگے اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، حضور مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب سے اللہ اس کے رسول ملے ہیں اب میرے لیے برابر ہے کہ اپنے پاس کچھ رکھوں یا کچھ چھوڑ دوں، اس لیے میرے پاس اللہ رسول کی محبت ہے، یہی سب کچھ ہے بس۔ اب کئی تو لہم اللہ و رسول، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عثمان کے لاکھوں کروڑوں بھی خرچ ہوتے ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر کے ایک خرچ کے برابر نہیں، جو کوالٹی ان کی ہے، اس لیے کوئی بھی آگے نہیں گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی بالکل واضح ہے، وہ کسی بھی معیار پر شیخین کریمین سے آگے نہیں گئے، یہاں تک کہ ان کے برابر بھی نظر نہیں آئے۔ بے شک سیدنا علی شیر خدا کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، ہم سب کے قائل ہیں۔ اور میری اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کی توہین کی جائے، کسی کی تنقیص کی جائے، کسی کے مرتبے کو گھٹا کے پیش کیا جائے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے ہرگز، ہم بے ادب نہیں ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے جو لوگ افضل کو چھوڑ رہے ہیں اور ترتیب بدل رہے ہیں اور ناانصافی کر رہے ہیں اور عقیدے بگاڑ رہے ہیں، ان کو آئینہ دکھانا ہے۔ یہ معیارات ہیں، اور دیکھ لو صورتحال کہ ان معیارات پہ سب سے آگے کون کھڑا ہے، تو جو آگے ہے اس کو آگے مانو، جو پیچھے ہے اس کو پیچھے مانو، یہی اصل دین ہے۔ اس میں کوئی توہین یا تنقیص نہیں ہے۔ توہین وہ کر رہے ہیں جو پیچھے والے کو آگے لے جا کے دکھا رہے ہیں، وہ آگے والے کا حق مارتے اور توہین کر رہے ہیں، وہ توہین کر رہے ہیں۔ اس لیے ان بے ادبوں اور گستاخوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو شیخین کریمین کہاں کھڑے ہیں اور مولا علی کہاں کھڑے ہیں۔ جہاد جو ہوتا ہے نا، پہلی چیز کیا تھی؟ جہاد۔ جہاد 3 صورتوں میں ہوتا ہے۔ اب جہاد کو سمجھے، سب سے پہلے جہاد کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت جہاد کی ہے کہ کوئی شخص دین کی دعوت کو لے کے کھڑا ہو اور وہ اس کے پیغام کو عام کرے، لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں سے ملے، ان کو قائل کرے، ان سے بحث کرے، انہیں واعظ کرے، انہیں نصیحت کرے، اور جو دشمن ہیں نا دین پہ اٹیک کرتے ہیں، جب اعتراض کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، ان کا مقابلہ کرے، ان کے سامنے آئے، ان کو جواب دے، ان سے لڑے، ان سے الجھے، ان کو روکے اور ان کے اثرات کو جو ہے منتشر کر دے اور مسلمانوں کو ان کے بہکاوے میں آنے نہ دے۔
یہ سب جہاد ہے نہیں، یہ جہاد کی پہلی صورت ہے۔